بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ بھیڑیے کی نسل میں بہادری خون کے ساتھ چلتی ہے۔ ارطغرل غازی سے شروع ہونے والی قیادت کا سفر اب تیسری نسل تک پہنچ چکا ہے اور آخر کار یہ ذمہ داری اورحان بے کے سر رکھ دی گئی ہے۔ کئی قبیلے کی قیادت اب عثمان غازی کے پوتے کے ہاتھوں میں آ گئی ہے اور سیریز بھی اب حقیقی تاریخ کے نقش قدم پر چلتی دکھائی دیتی ہے۔ عثمان بے کا طویل امتحان ختم ہوا اور اورحان بے نے اپنی صلاحیتوں کے باعث اس منصب کو پا لیا۔ عثمان غازی کے دور اندیش فیصلے نے یہ بات ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ایسے رہنما تھے جن کی سوچ آنے والے سلاطین کی بنیاد بنی۔ عثمان بے بخوبی جانتے تھے کہ برصغ کی فتح اسی وقت ممکن ہوگی جب اورحان بے مضبوط بنیاد پر کھڑے ہوں گے، اور چونکہ طاقت قیادت کے ساتھ آتی ہے، اسی لیے انہوں نے بغیر دیر کیے سرداری کی مور اورحان بے کے حوالے کر دی۔ صرف یہی نہیں، تمام بے کو جمع کر کے نئے سردار کے سامنے بیعت بھی لی گئی، چاہے کسی کا دل چاہے یا نہ چاہے، سب کو سر جھکانا پڑے گا۔ وہ لمحہ بے مثال تھا جب کل تک وہ اورحان بے کے خلاف تھے، انہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے دکھائی دیے۔ انہیں یہی امید تھی کہ اورحان بے کو فوجی کمان سے ہٹا کر الگ کر دیا جائے گا، مگر قسمت انہیں وہاں لے آئی جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب پورا قبیلہ اورحان بے کے حکم کا پابند ہے۔ بہرحال ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے اور اس دور کی پہچان ہوگا اورحان بے کا نام۔ فی الحال ہر سمت ان کے لیے ہوا موافق چل رہی ہے۔ دشمن پر کاری ضرب، قبیلے کی قیادت اور نئے بہادر ساتھیوں کا شامل ہونا، یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ اب اورحان بے کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ البتہ غدار اور دشمن اپنی چالیں ضرور چلیں گے، مگر آخر میں انہیں اورحان بے کی تلوار ہی جواب دے گی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آنے والی قسط کے وہ تمام نکات شامل ہیں جو آپ نے کہیں اور نہیں دیکھے ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اورحان بے کے بڑے اور پہلے فیصلے کی، اس نئے دور میں ان کے روپ میں ہونے والی تبدیلیوں کی، شاہین شاہ بے اور فلاویوس پر پڑنے والے اثرات کی، اور سب سے بڑھ کر برصغ کی تاریخ فتح کی۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا عثمان غازی کا کردار اب سیریز سے رخصت ہونے والا ہے، اور کارا خلیل کے گمشدہ بیٹے کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں ہے اور کب سامنے آئے گا۔ کئی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سردار نے اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کیا۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد بھائیوں کے اختلافات نے صورتحال بگاڑ دی تھی، اور ارطغرل غازی نے بھی اسی وجہ سے اپنا قبیلہ الگ قائم کیا تھا۔ اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے عثمان غازی نے فیصلہ کیا کہ قبیلے کو انتشار سے بچانے کے لیے اورحان بے کو پہلے ہی سرداری سونپ دی جائے۔ دو بڑی وجوہات تھیں جنہوں نے اورحان بے کو اس منصب کے قریب کیا۔ ایک تو یہ کہ علاء الدین اور اورحان کے درمیان قیادت کے لائق وہی تھے، اور دوسرا عثمان بے بیماری کے باعث لشکر کی قیادت نہیں کر پا رہے تھے، جس سے دشمن فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اب جب کہ اختیارات ایک ہاتھ میں آ گئے ہیں، قبیلے کے اندر بھی سکون ہے اور دشمن کے دلوں میں خوف۔ اورحان بے انتقام لینے والے نہیں، البتہ وہ سب کی نگرانی ضرور کریں گے۔ ان کا اگلا ہدف برصہ ہے، جہاں کی سپلائی لائن بند ہو چکی ہے اور شہر فاقوں کے قریب ہے۔ سرنگوں کی تباہی فلاویوس کے لیے زبردست دھچکا تھی، مگر حالات کے ہاتھوں اسے شکست ماننا ہی پڑے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ برصہ بغیر خون بہائے اورحان بے کے حوالے ہوا تھا، اور اب سیریز بھی یہی دکھائے گی۔ برصہ کی فتح جہاں شائقین کے لیے خوشی لائے گی، وہیں عثمان غازی کے مداحوں کے لیے دکھ بھرے لمحات بھی لے کر آئے گی، کیونکہ اسی موقع پر عثمان غازی اپنے رب کے حضور چلے جائیں گے۔ تاریخ کے مطابق عثمان غازی نے وصیت کی تھی، برصہ فتح کرنا، انصاف قائم کرنا اور میری قبر وہیں بنانا۔ فتح کی خبر سن کر ان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پہلے انہیں سوات میں دفن کیا گیا، پھر برصہ منتقل کیا گیا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان بے عملی طور پر ترکوں اور کائیوں کے سپہ سالار بن چکے تھے۔ وہ علاء الدین کو سلطنت تقسیم کرنے کی پیشکش کریں گے، مگر بھائیوں کی محبت اتنی مضبوط ہوگی کہ علاء الدین انکار کر دیں گے اور اپنے بھائی کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ یہی چیز اورحان بے کے کردار کو اور زیادہ نکھارے گی۔ وہ وہی سلطان تھے جن کی حکومت سب سے طویل رہی اور انہی نے ینیچری کی بنیاد رکھی۔ اسی دوران کارا خلیل کے بیٹے کا کردار بھی سامنے آئے گا، جسے بچپن میں بازنطینی لے گئے تھے۔ اندازہ ہے کہ اس کی عمر اس وقت 10 سے 12 سال ہوگی، اور چند ہی عرصات بعد اس سے جڑے جذباتی مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ آخر کار اب اورحان بے کی اداکاری کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔